سورۃ اللیل، صفحہ نمبر 785، صفحہ نمبر 785۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بامحاورہ آسان اردو زبان میں اس کا کچھ ترجمہ یوں ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔
سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے اور وہ اس سے بچا لیا جائے گا جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے 9 جون 2024 کو سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ، سورۃ اللیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الشمس گزری ہے۔ اس سورت میں کل 21 آیات ہیں، اور میں نے بارہا آپ سے کہا کہ جو سورت جس کا جو نام ہوتا ہے اس کا ذکر سورت میں ہوتا ہے، اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی لیل کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ اللیل ہے، یا سادہ لفظوں میں جو مرکزی مضمون ہوتا ہے سورت کا، جس کا ذکر ہوتا ہے، اس کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ پچھلی جو سورت گزری ہے وہ سورۃ الشمس ہے، یہ جو سورت ہے لیل ہے۔ آپ دونوں کے مضامین کو دیکھیں تو ان میں خاصی مطابقت ہے، اور اس اعتبار سے ان کا زمانہ نزول بھی ایک ہے۔ تو یہاں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں سے لے کر اسی سورت کے آیت نمبر 11 تک ایک حصہ ہے، اس سے آگے آخر تک دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں وہی بات کہ اللہ اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے، متنبہ بھی کر رہا ہے، متوجہ بھی کر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مخاطب بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور سامعین کی توجہ نہیں ہوتی تو بعض اوقات وہ متکلم ذرا زور سے آواز دیتا ہے، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ توجہ سے میری بات سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ پوری طرح متوجہ ہو میں نے کیا کہا۔ ان ساری باتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس آدمی کو اپنی طرف توجہ دلانا تاکہ پوری توجہ سے بات کو سنے۔ یہاں بھی یہی ہے، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔ یہ قسم کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا، اس سے مراد بھی توجہ دلانا ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی خیر خواہی کے لیے توجہ دلانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، یہ تضاد ہے، رات الگ ہے دن الگ ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو رات چھپ جاتی ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے۔ اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، وہ جب چمک اٹھتا ہے تو رات کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ دن کو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ستارے رات کو نظر آتے ہیں، دن کو نہیں۔ چاند بھی اسی طریقے سے ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں۔ اور میں تو پڑھ کر یہ حیران ہوا کہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ جو سونے اور جاگنا اور یہ دن یا رات، ان کے اثرات صرف انسان پر نہیں ہوتے، پرندوں پر بھی ہوتے ہیں، درختوں پر بھی ہوتے ہیں۔ آپ کبھی غور سے درختوں کو دیکھیں تو رات کو ان کے پتے جو ہے
وہ اس طرح ڈھیلے ہوتے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں آرام میں۔ اسی طریقے سے آپ پھولوں کو دیکھیں، رات کو دیکھیں تو وہ اس طریقے سے ہے جیسے وہ آرام میں ہوں، اور جیسے جیسے سورج نکلتا آئے گا وہ کھلتے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو دن ہے یا جو رات ہے، اس کے اثرات تمام اللہ کی مخلوقات پر پڑتے ہیں، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کی۔ یہ بھی تضاد ہے۔ دیکھو جی، مادہ مادہ ہے، نر نر ہے، مذکر مذکر ہے، مؤنث مؤنث ہے۔ اس میں اختلاط سے جو قوانین ہے، قدرت ہے، اس کے مطابق بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قوانین قدرت سے ہٹ کر شادی نہ کرائے اور کہے میرا بچہ ہو جائے یا بچی ہو جائے، اور وہ ہم جیسے پیروں سے، 2 نمبر پیروں سے دعائیں کراتا پھرے، تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔